تجھ کو کاٹے گا تو کیسا تجھ کو لگے گا, تجھ کو جلتے انگاروں پہ جب کوئی سینکے گا, تیری چیخیں سننے والا جب کوئی نہ ہوگا, تب تجھ کو ان بے زبانوں کا تجربہ ہوگا. یہ جان تو جان ہے نا, تو انسان ہے نا, کہ وہ بے زبان ہے نا, تو انسان ہے نا. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ کے ہاتھ میں ہم نے یہ پریس ریلیز دیا ہے تو آپ کو پتہ تو چل گیا کہ یہ ہم انسداد بے رحمی حیوانات کا جو محکمہ ہے سمجھیں کہ اس کے بہاف پہ بھی آپ سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. اور ہم ان کی میری آرگنائزیشن ہے وائس فار دا وائس لیس, یہ انیزہ خان ہے, ان کی آرگنائزیشن ہے گیو اس لائف, یہ بھی گیو اس لائف سے بلانگ کرتی ہیں. یہ ایڈوکیٹ التمش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم آج جو آپ کے سامنے آئے ہیں, ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم کچھ سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ آئی ہے نئی پی ٹی آئی کی, انسداد بے رحمی حیوانات کا ہمارا ادارہ ہے جو لائف سٹاک کے انڈر کام کرتا ہے. ان کے ہم نے سٹاف کو ٹرین کیا ہے, ان کو اکوپمنٹ لے کے دیا, ہم نے پکڑے ہیں کتے. جی بالکل جی ہے. ہم نے پچھلے مہینے 2000 کتے ویکسینیٹ کیے ہیں لاہور ڈسٹرکٹ میں. 2000 کتے, وہ تو ساری چیزیں کھا جاتے ہیں اور اس کی ریپریکشنز بھی ان کو نظر آ گئیں جو دنیا نے دیکھی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے جینوسائڈ تو نہیں کرنی, کتوں کی اوور پاپولیشن نہ ہو کہ ہر جگہ پہ کتے نظر آ رہے ہیں جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. لیکن کتا بہرحال ایک دنیا مانتی ہے کہ ایک وفادار جانور ہے, ایک اس کے 100 قسم کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں. ہم کیوں اس کو اپنے سر سے اتار کے پھینک دیں کہ بھی چائنا لے جائے. ہم انہی کتوں کو ٹرین کریں گے, گارڈ ڈاگز بنائیں گے, بلائنڈز کے لیے وہ کمپینین جانور بن سکتے ہیں. لوگوں کو تھیراپی ہوتی ہے جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی جانور آ جائے تو وہ اس سے ہم 100 طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو ہم گولی مار کے تو کوئی ختم ہو گیا مسئلہ. سر ہمارے پاس ایک ہی سلوشن ہے نا, کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے تقریباً 90 کروڑ روپیہ صرف ٹی این بی آر کے لیے مختص کیا ہوا تھا اس سال میں. اب وہ ان کی بیچاروں کی جو بھی کوئی ان کی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ کہاں لگتا ہے پیسہ. اگر وہ اس کو کر رہے ہوتے نا تو اب تک مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. ہم بھی گورنمنٹ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, ہم نے جو ان سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں سے بات چیت کی, ڈسٹرکٹ لاہور میں تقریباً 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے کتے مارنے کے لیے ہر سال. ڈسٹرکٹ لاہور میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایشو ہوتا ہے. تو ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہی پیسہ آپ ایکسٹرا ہمارے لیے کوئی فنڈز نہ نکالیں, یہی پیسہ اگر آپ شیلٹر رن کرنے کے لیے یا ویکسینیشنز کے لیے لگاتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے یہ سینئر تھے اور بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے. وہ انیزہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں گی کہ ہمارا ایک ٹولنٹن مارکیٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو. آپ ذرا وہ بھی ان کو ذرا سن لیجیے. ٹولنٹن مارکیٹ جیسے آپ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہ مال روڈ پہ ہوتی تھی, پھر اس کے بعد وہ شفٹ ہو گئی ادھر جیل روڈ کے پاس, شادمان کے پاس. اب وہاں پہ بیسیکلی تو وہ ایک گوشت منڈی ہے, وہاں پہ پیچھے ساری دکانیں جو ہیں وہ میٹ مارکیٹ ہے, لیکن اس کے جو سامنے کی طرف اور پیچھے بھی کچھ دکانیں ہیں جہاں پہ سیل پرچیز ہوتی ہے پالتو جانوروں کی, جس میں کتے, بلیاں, پرندے سب اکٹھے رکھے جاتے ہیں. اب وہاں پہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ انتہائی بے رحمانہ سلوک جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کوئی SOPs فالو نہیں ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جانور ایسا آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ بکتا نہیں ہے نا تو وہ الٹیمیٹلی مر جاتا ہے. ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس چیز پہ بھی تھوڑا سا کام ہو. ہم لوگ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ مل کے وہاں پہ چھاپے بھی مار چکے ہیں, لیکن اب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسا سسٹم امپلیمنٹ کیا جائے کہ کچھ SOPs ایسے واضح کیے جائیں جن سے وہاں پہ جو جانور رہتے ہیں نا ان کے ساتھ بے رحمی کا جو یہ سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جائے. لوگ کتا کیوں مارتے ہیں؟ اصل میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا یہ بھی اویئر کیا جائے کہ ہم اس کے خلاف کیوں ہیں, کیونکہ کتا ایک عام لوگوں کے لیے ایک بیکار مخلوق ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بلا وجہ یہ کام کر رہے ہیں کہ کتے کی حفاظت کیوں کر رہے ہیں. کتا اصل
جیسے ہم مختلف قسم کے جانور ختم کر دیے ہیں، یہاں پر چڑیاں ختم کر دی ہیں جس کی وجہ سے ٹٹی دل بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو اسی طرح اگر کتے ہم ختم کر دیں گے تو چوہے بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو چوہوں سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہم میں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور پھر چوہوں کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ کتے ختم بھی نہ ہوں اور کتوں کی پاپولیشن بھی کنٹرول ہو جائے۔ ڈاگ بائٹنگ ہے، جہاں انسان ہے وہاں جانور ہے، کلیش ہوا، اور مزے کی بات وہ رپورٹ یہ کنفرم کرتی ہے کہ یہ کتا جو بائٹ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، یہ آپ کو اور مجھے نہیں کرتا، یہ چھوٹے بچوں کو کرتا ہے۔ سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ وٹ مائی پوائنٹ از کہ اگر آپ اس جانور سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی، اپنے ٹاؤنز میں صفائی لے کر آنی پڑے گی۔ انہیں کھانے کو نہیں ملے گا، وہ یہاں سے ہٹ جائیں گے، اور ہم نے اسی ایسپیکٹ کو زیر غور رکھتے ہوئے اور پچھلی مثال کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ آپ ان جانوروں کو مارنے کی بجائے کہ آپ مارتے ہیں وہاں پہ زیادہ ریپروڈیوس ہوتے ہیں، آپ ان کو اٹھائیں اور آپ دروگے والا سائٹس پہ لے جائیں۔ اچھا، آپ وہ ہائی کورٹ کا بھی بتا دیں نا، جو ایک پچھلے سال 2018 کے اندر اس قانون کے اندر ترمیم کر کے اس میں فائن جو ہے اس کو بڑھا کے 5 لاکھ روپے تک لے کے جایا گیا۔ سو ٹیکنیکلی اگر کوئی شخص قانون ہاتھ میں لیتا ہے، کیونکہ یہ جو آپ جانور کی بات کریں تو وائلڈ لائف کی ڈومین ہے، اور وائلڈ لائف جو ہے اگر پاکستان میں کسی بھی ایریا میں، چاہے وہ آبادی والے علاقے میں، اگر وہاں پہ کوئی ایسا جانور آ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ جانور اگر اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے تو آپ کو اس میں پرچے بھی ہوتے ہیں، FIRs ہوتی ہیں ان لوگوں پہ کہ جی آپ ان کو کیسے کیپٹیو کر رہے ہیں۔ سو ٹیکنیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ دیر از آلریڈی اے لا اویلیبل۔ یہ جو لڑائی اس ٹائم ہم لوگ لڑ رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیسکلی کلیبریٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ڈمپنگ سائٹس ہیں، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت نے جو ڈمپنگ ایریاز بنائے تھے دروگے والا میں، آج بھی آپ جا کر دیکھتے ہیں تو آپ وٹنس کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہیوج پائلز بنے ہوئے ہیں جو ابھی تک اس ویسٹ کنٹرول نہیں کی گئی ہے۔ بیسکلی وہ کمپوسٹ والا جو معاملہ آپ کو یاد ہوگا، یہ ایک گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا لیکن سال بعد وہ کلیپس کر گیا تھا۔ آپ آج بھی رنگ روڈ سے اگر اس جگہ سے گزرتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ٹھاک وہاں پہ بیماریاں اور وہ جو اسمیل آپ کو چڑھتی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈمپنگ سائٹس جو ہیں ان کے اوپر خاصا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیسے کر سکتے ہیں آپ انہی کتوں کو جو کہ آپ کے علاقے میں، ہمارے علاقے میں کہیں پہ پایا جاتا ہے، وائی ناٹ آپ اس جانور کو پکڑیں، ان ڈمپنگ سائٹس پہ پھینک دیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہم کر رہے ہیں۔ بغداد کے اندر یہ آج سے 10 سال پہلے یہ ٹریٹمنٹ اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان کتوں کو پکڑ کے ڈمپنگ سائٹس پہ رکھا تاکہ وہاں پہ آپ جو ویسٹ کا جو کانسیپٹ ہے جس کو آپ اٹھا کے ڈسپوز نہیں کر پا رہے، آپ وہ جانوروں سے کروائیں۔ سو یہ ہماری جو ایفرٹ ہے یہ بیسکلی ہم گورنمنٹ کے ساتھ کلیبوریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہر شہری کو صاف ستھرا نظام ماحول ملے۔ سر یہ اینیمل ہیلتھ پالیسی بن گئی ہوئی ہے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی، جو پاس ہو گئی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی سے۔ میرا نام عافیہ خان ہے، میں گیورس لائف اینیمل ویلفیئر سے میرا تعلق ہے۔ ہم لوگ 10 سال سے جانوروں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، سڑکوں سے جانور اٹھاتے ہیں۔ بہت بری حالت میں ہم نے کتے دیکھے ہیں جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، جو روڈ ایکسیڈنٹ میں ہیں۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے اور اب گورنمنٹ بھی اس میں انوالوڈ ہے، وہ بھی کتا مار مہم کی سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ اگر کتے یہاں پر ختم ہو گئے تو دوسری بیماریاں اور دوسرے جانور کس طرح سے فلرش کریں گے، اور وہ ہم لوگ ان پہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ کتے مارے نہ جائیں، ان کو ویکسینیٹ کیا جائے، ان کو نیوٹر اور اسپے کیا جائے۔ نیوٹر اور اسپے کا مطلب ہے کہ ان کی نسل بندی کر دی جائے اور پھر وہ آگے اپنی ریپروڈیوس نہ کر سکیں۔ دیکھیے، کتا ایک نا انتہائی وفادار جانور ہے، اس کے علاوہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بھی ہے۔ اس کو ہم بہت سارے چیزوں کے لیے پاکستان میں یوز کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم ان کو کل کریں شوٹ یا پوائزن کریں۔ ہم ان کو سروس ڈاگس بنا سکتے ہیں، ہم ان کو جاسوسی کے لیے جو کتے یوز ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مکسچر ہوتا ہے جینس کا، اور کوئی بھی جینس ان میں ایسی ڈومینیٹ کر سکتی ہے جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ ان کو مکمل اگر ہم ختم کر دیں گے نا تو ہم اپنے لیے نقصان کریں گے، کیونکہ جب بھی ہم نے ایکو سسٹم میں مداخلت کی ہے نا، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے باقی سویلائزڈ کنٹریز میں آلٹرنیٹیو میتھڈز یوز ہو رہے ہیں نا، TNBI